أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ صافات کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی گئیں اور سورہ صافات مکی صورت ہے اور سن یعنی یہ 7 اور 8 نبوی میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ یہ 6ٹھی منزل کا بالکل آخری صورت ہے، یعنی اس طریقے سے قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں تو یہ 6ٹھی منزل کی آخری صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ صاد سے قرآن مجید کی آخری منزل شروع ہوتی ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والصافات صفا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے چونکہ سورہ یاسین سے وہ صورتیں شروع ہوتی ہیں جو باقاعدہ قسم سے اور شروع ہوں گی، تو اب یہاں دوسری صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تو اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صفت اور ان کی قسمیں کھائی ہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے صف بستہ کھڑے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ان میں تاب نہیں، اور ان میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زجر کرنے والے ہیں اور ڈانٹ کر کے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکوں کے روح کو قبض کرنے والے ہیں۔ کچھ فرشتے ان میں سے ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام رسانی کا کام انجام دیتے ہیں۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تنہا اور حقیقی خدا ہے، کہ آسمان و زمین کا پروردگار ہے، اور جو ان کے درمیان ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ربوبیت کا شاہکار ہے، اور وہ مشرقوں کا رب۔ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے رونق بخش دی ہے۔ تو دنیا تمہیں یعنی آسمان سے، دنیا سے تمہیں آسمان نظر آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی کاریگری ہے کہ اس نے اس میں مختلف ہزاروں قسم کے ستارے اس کی زینت کے طور پر رکھ دیے۔ وحفظ من کل شیطان مارج، اور اس طریقے سے یہ دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں سے یہ لیا کہ وہ حفاظتی گویا کہ دروازے یا حفاظتی سفینے ہیں جو ہر اس شیطان سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف یا وہاں جا کر کچھ باتیں سننے کے لیے ضرور قسم کا کوشش کرتا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، ہرگز وہ لوگ یعنی شیاطین نہیں سن سکتے ملأ اعلیٰ کی کچھ خبریں بھی، اور اگر وہ ایسی کوشش کرتے ہیں تو ان میں ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت ترین قذف یعنی گولے پھینکے جاتے ہیں ان پر مارنے کے لیے، دحوراً ان کو سزا دینے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے، ان پر اللہ کی لعنت و ملامت کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، ان کے لیے ایک مستقل عذاب۔ ہاں مگر جو ان میں سے کچھ خبر لے ہی بھاگے، یعنی جو فرشتے ملائے اعلیٰ کے اندر اوپر آسمان میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تدابیر کو انجام دینے کے لیے مشورے کرتے ہیں، تو اس میں سے کچھ باتیں اگر کچھ شیاطین لے کے اچھل جائیں تو اس کو قرآن مجید فرما رہا ہے کہ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو ایک دہتا ہوا شعلہ لگا دیتا ہے اور پھر وہ اس کو تعاقب کر کے ختم کر دیتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا، اب یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرما کے یہ پوچھا کہ آپ ذرا ان سے پوچھیے کہ یہ لوگ اپنی بناوٹ میں زیادہ سخت ہیں یعنی انسان، یا جن کو ہم نے پیدا کیا یعنی فرشتے اور اس طریقے سے جنات، یا اسی طریقے سے آسمان و زمین اور ستارے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر رہنے والے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے والے فرشتے۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے ان کو چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ آپ کو یہ تعجب ہوتا ہے اور یہ لوگ تمسخر کر رہے ہیں، یعنی آپ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں اور اتنی قدرتوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر آپ کو تعجب ہوتا ہے، لیکن یہ مذاق کر رہے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی جب بھی ان کو آیت دکھائی جاتی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیت دیکھتے ہیں یستسخرون، تو ہنسی اڑاتے ہیں اور تمسخر کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں۔ وقالوا ان هذا الا سحر مبین، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور
ہم ہڈیاں ہو جائیں گے مر جانے کے بعد، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر ہم دوبارہ سے کیسے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے کیسے زندہ کیے جائیں گے، یا ہمارے آباء و اجداد جو اس سے پہلے گزر چکے وہ کہاں زندہ ہوئے؟ قل کہہ دیجیے نعم، ہاں ایسا ہی ہوگا، وانتم داخرون، لیکن اس وقت تم ذلیل بھی ہوگے، اٹھو گے تو تم قیامت میں، لیکن پھر ذلیل اور ذلت کے ساتھ اٹھو گے۔ فإنما هي زجرة واحدة، بس وہ ایک بار زجر، یعنی تمہیں ایک ہلکی سی جھڑکی دینا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فإذا هم ينظرون، پھر وہ سب دیکھنے بھاگنے لگیں گے کہ جو جس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے۔ وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، اور اس وقت کہیں گے یہی لوگ جو انکار کر رہے ہیں آج کہ ہائے تباہی ہماری، کہ یہی ہے کیا وہ هذا یوم الدین، یہی قیامت کا دن آ گیا، یہی بجلے کا دن ہے، هذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن آ گیا، الذی کنتم به تکذبون، جس کو تم دنیا میں جھٹلا رہے تھے۔ احشروا الذین ظلموا، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے کہ ان سب لوگوں کو لے آ کر کے جمع کر دو، ان ظالموں کو اور ان کے ہم مشربوں کو، وما كانوا يعبدون، اور ان خداؤں کو جن کو یہ دنیا میں میرے علاوہ پکارا کرتے تھے۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، اور ان سب کو لے جا کر کے دوزخ کا راستہ بتلا دو۔ نہیں ابھی ذرا رکو، وقفوہم، اللہ تعالیٰ نہیں ابھی رکو، ذرا ان کو ہی ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ذرا ان سے کچھ پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا آج تمہارے کوئی مدد نہیں کر رہا، کیا ہوا کہ آج تمہاری کوئی مدد کے لیے نہیں آتا؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ لوگ انتہائی یعنی سر ڈالے ہوئے ہوں گے، استسلام یعنی سر ڈالے ہوں گے، اور اب کوئی بات ان کی نہ بن سکی ہوگی، اور ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے اور اختلاف کرنے کے وجوہات مانگیں گے۔ قالوا انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، اور ایک دوسرے پر یہ کہیں گے کہ دیکھو تم ہی لوگ تھے جو پوری قوت سے ہم پر بالکل جمے رہتے تھے، ہماری طرف پوری قوت سے، یمین کا مطلب اگر ہم دائیں طرف سے لیں تو یہ یعنی ہمارے دائیں طرف سے آتی تھی، مطلب کہ تم اپنے سیدھے ہاتھ یعنی اپنی قوت کے ساتھ ہم پر ہمیشہ غالب رہتے تھے، کہ اس بات پر کہ یار تم اس رسول کی نافرمانی کرو، بل انتم قوما قل بل لم تکونوا مومنین، اور کہیں گے ان کے پیروی کرنے والے بلکہ تم لوگ خود بھی مومن نہیں تھے، اور ہمارے واسطے تم پر کوئی زور نہیں تھا، یعنی جو لوگ جن کے پیچھے یہ قومیں گمراہ ہو رہی ہیں تو گمراہ کرنے والے لیڈر یہ کہیں گے کہ دیکھو ہمارا تم پر کوئی زور نہیں چل رہا تھا، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تو خود ہی سرکشی کرنے والی قوم تھی۔ فحق علینا قول ربنا، پھر وہ کہیں گے کہ آخرکار ہم پر ہمارے رب کی بات پوری ہو گئی، اور اب ہمیں سب کو یہی دوزخ کا عذاب چکھنا ہوگا۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، تو ہم نے ان کو بہکایا، ہم خود بھی گمراہ تھے، یعنی وہ یہ کہیں گے ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، پھر آج وہ تمام کے تمام عذاب میں شریک ہیں۔ اس طریقے سے ہم مجرموں کو بدلہ دیں گے، اور اس لیے کہ وہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو وہ تکبر اختیار کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ انا لتارکوا آلہتنا لشاعر مجنون، کہ ہم ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیں محض ایک شاعر اور ایک دیوانے کی وجہ سے، اس کی دعوت کی وجہ سے۔ بل جاء بالحق، جبکہ وہ حق لے کر آیا تھا، وصدق المرسلین، اور اس نے دوسرے پیغمبروں کی تصدیق بھی کی تھی، جو کلام وہ پیش کر رہا تھا وہ کوئی نیا کلام نہیں تھا، بلکہ وہ تصدیق کر رہا تھا ان تمام گویا کہ احکامات کی جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف نازل فرمائے گئے تھے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بالضرور سخت عذاب چکھ لو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم عمل کر رہے تھے، سوائے اللہ کے بندوں کے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے واسطے اللہ کے ہاں ایک معلوم، یعنی جو ایسا رزق ہے جو معلوم ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سب جانتے ہیں کہ ان کو کیا کیا دیا جائے گا۔ فواکہ، وہاں پر ان کو میوے دیے جائیں گے، وہم مکرمون، ان کی بڑی عزت ہوگی، اور وہ باغات میں ہوں گے بڑی نعمتوں والے، اور ایک دوسرے کے سامنے وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کی ضیافت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھلکتے ہوئے جام ان کو سرو کیے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چھلکتے ہوئے جام سے شراب طہور سرو کروائے گا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، کہ جو دیکھنے میں انتہائی سفید ہوگی اور پینے والوں کے لیے انتہائی لذت کا باعث ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ تو اس میں درد سر ہوگا، غول یعنی آج شراب پینے سے انسان کے عام طور پر درد سر ہوتا ہے، شراب کا یہ فطری اس کا نتیجہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آدمی شراب پیتا ہے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی اس شراب کے پینے سے ان کی عقل میں فطور آئے گا یا ان کا ذہن بھٹکے گا، جیسے کہ شراب پینے کے بعد آدمی ٹن ہو جاتا ہے اور وہ ہر کچھ کہتا اور بکتا ہے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اس طریقے سے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نیچے نگاہیں رکھنے والی اور حوریں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔
کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے ایک انڈے ہوں گے، اصلاً یہاں پر انڈے کے چھلکے، کأنہن، جیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ بیض مکنون سے مراد انڈے کی جو زردی ہوتی ہے، اس زردی کے اوپر جو ایک بہت ہلکی سی پرت ہوتی ہے، اس کے جیسے نرم و نازک اور جیسی سفید وہ حوریں ہوں گی۔ اور حوروں کے بارے میں یعنی امین احسن اصلاحی صاحب کی رائے یہ ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ لڑکیاں جو دنیا میں پیدا ہوئیں لیکن اپنے بلوغ سے پہلے اور وہ انتقال کر گئیں، جس طریقے سے وہ بچے جو اپنی جوانی سے پہلے انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے وہ ولدان مخلدون ہیں کہ ہمیشہ رہنے والے نوجوان لڑکے جو جنتیوں کی ضیافت کے لیے اور ان کی تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتاً ان کو دیے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ لڑکیاں جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حوریں بنا دے، ان کو یعنی ایک خاص مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے۔ فاقبل بعضهم باقی اللہ عالم، وہ حوریں کیا ہیں؟ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر اس وقت یہ یعنی جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے۔ قال قائل منهم ان كان لي قرين اني كان لي قرين، میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ یار دنیا میں تو ہمارا ایک ملاقاتی تھا، ایک ساتھی تھا، ایک دوست تھا جس کے ساتھ ہم رہتے تھے۔ یقول وانك لمن الصادقين، اور وہ کہا کرتا تھا اور مجھ سے پوچھتا تھا کہ تم بھی لمن المصدقین، کیا تو بھی اس شخص میں سے ہے جو اس رسول کی تصدیق کر رہا ہے؟ یعنی وہ مجھ سے کہتا ہے کہ تم بھی اس رسول کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، اور یہ اس بات کی تصدیق کرنے والے ہوں میں سے ہو کہ اذا متنا وكنا ترابا واذابا انا لمدینون، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ قال هل انتم مطلعون، تو پھر ارشاد ہوگا یعنی کہنے والے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے کہ اے لوگوں تم چاہتے ہو کہ اس پر مطلع ہو، کہاں ہے تمہارا دوست، اس کا کچھ احوال جاننا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر جب وہ مطلع ہوگا یا وہ دیکھے گا اس کو جھانک کر تو اس کو دیکھے گا بالکل جہنم کے وسط میں۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، پھر وہ شخص کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی اپنے ساتھ اسی تباہی میں لا ڈالتا، اگر میں تیری بات مان لیتا اور رسول کی صداقت اور اس کی سچائی کی گواہ نہ بنتا تو میں تیرے پیچھے بھی آج جہنم کے اسی وسط میں پڑا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میری رب کی رحمت میرے شامل حال نہ ہوتی تب تو میں بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شامت زدہ ہو جاتا، محضر یعنی حاضر کیا ہو جاتا، مجھ پہ شامت ہو جاتی۔ افما نحن المیتین، کہ ہم بروز پہلی بار کے مر چکنے کے، اب ہم افما نحن المیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، کیونکہ ہم یہی کہتے تھے کہ ہم نہیں مریں گے دوبارہ بلکہ یہی پہلی مرتبہ ہے جو ہم مرے ہیں اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کہ بے شک یہی ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی سب سے بڑی کامیابی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کرنے والے کا عمل کریں۔ ذالک خیر نزلا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہمان نوازی، یہ دعوت، یہ ضیافت زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھی ہے۔ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس سے درخت کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا ہے۔ جب زقوم کا درخت کے متعلق قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی تو مشرکین نے اور تمسخر کیا کہ لو صاحب اب ایک جہنم بھی ہے، اس میں ایک درخت بھی ہے جو جہنم میں آگ لوگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس چیز کو ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دی۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ وہ درخت ہے جو جہیم کے بالکل قعر سے، اس کی اصل سے نکلتا ہے، یعنی اس کی بالکل جڑ میں سے نکلتا ہے۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے کہ شیطانوں کے سر یا سانپ کا پھن، یعنی بالکل اس طریقے سے اس کے پھل نکلتے ہیں جیسے کہ رؤوس الشیاطین، شیطانوں کے سروں کے معنی۔ فإنہم لآکلون منہا، تو بس یہ جہنمی اسی میں سے کھائیں گے۔ فمالئون منہا البطون، اور اسی سے وہ اپنا پیٹ ان کو بھرنا ہوگا۔ ثم ان لہم، یعنی اس کو اگر ہم یوں کہیں یعنی پھر وہ اسی میں سے ان کو کھانا ہوگا اور اسی سے ان کو پیٹ اپنا بھرنا ہوگا، جیسے تیسے کھائیں اور جیسے تیسے بھریں۔ اس میں یعنی اسلوب جو ہے اس میں یہ بھی مفہوم ہے۔ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے واسطے ہماری طرف سے جو پانی اس کو اتارنے کے لیے دیا جائے گا وہ انتہائی کھولتا ہوا پیپ کا ملا کر اس میں ملونی ہوگی۔ ثم انا مرجعهم الی الجحیم، پھر ان کو لوٹنا ہوگا نہیں صرف جہنم ہی کی طرف، یعنی ہر بار ان کو واپس جہنم ہی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، اس لیے کہ انہوں نے جب اپنے والدین کو گمراہی کی حالت میں پایا تھا، فہم علی آثارہم یہرعون، تو پھر وہ انہی کے قدم کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، یعنی انہوں نے اس نبی کی بات اور اس کے پیغام پر دھیان نہ دیا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور اس سے پہلے بھی بڑی تعداد کی لوگوں کی جو گمراہ ہو چکی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور اس لیے جبکہ ہم نے ان کے اندر بھی پیغمبر اور آگاہ کرنے والے بھیجے تھے۔
فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھو کہ ہم نے کس طریقے سے کیا انجام کیا ہم نے ان لوگوں کو جن کو ڈرایا گیا تھا۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے کچھ خاص بندوں کے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بے شک ہمیں نوح نے آواز لگائی تو ہم خوب ہیں فریاد سننے والے۔ ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی تکلیف سے اور بھاری غم سے نجات دے دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی نسل کو باقی رہنے والی دنیا میں ایک ذریت بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کی یاد کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تازہ کر دیا اور باقی کر دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح پر تمام جہان والوں میں سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے۔ پھر ہم نے ان کے علاوہ تمام لوگوں کو غرق کر دیا، اور بے شک انہی کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ وہ اپنے رب کے پاس ایک متوجہ دل لے کر حاضر ہوئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، تو انہوں نے اپنے والد سے اور اپنے قوم سے دعوت دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ تین چیزوں کی تم یہ بات کر رہے ہو۔ ایفکا آلہہ، کیا یہ گڑے ہوئے خدا، جھوٹ موٹ کے خدا اللہ کے علاوہ تم چاہتے ہو؟ وما ظنکم برب العالمین، تمام جہان والے رب کے متعلق تمہارا کیا گمان؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں میں ایک نگاہ بھر کے دیکھا۔ نبی آپ نے غور و فکر کیا، آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ نے ایک بار دیکھا ستارے کو تو آپ نے کہا کہ ھذا ربی وھذا، اور پھر ایک بار آپ نے دیکھا چاند کو، پھر دیکھا سورج کو، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے بہت غور خوض کیا۔ نظر نظرۃ فی النجوم جو ہوتا ہے عربی زبان میں بہت زیادہ غور فکر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ فقال انی سقیم، پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بیماری ہے یا میرے اندر سقم ہے۔ مطلب یہاں پر یہ نہیں فرمایا فقال انی مریض، بلکہ یہاں انی سقیم، یعنی اگر انسان کی طبیعت میں گرانی ہو تو وہ سقم سے تعبیر ہوتی ہے، لیکن اگر انسان پر کوئی اس کے اثرات بھی نمایاں ہو جائے، بخار آ جائے یا سر درد ہونے لگے یا بلڈ پریشر بڑھنے لگے، تو پھر اس معنی میں بیمار بھی ہے۔ تو پہلے سقم طاری ہوتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہوتا ہے تو مرض بن جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بات کہی وہ بالکل صحیح تھی، کیونکہ عبادت یعنی غیر اللہ کی بات دیکھتے دیکھتے ان کے دل کے اوپر ان کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ ابتر تھی۔ تو انہوں نے کہا میں بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، لہذا وہ سب ان کو چھوڑ کر چلے گئے اپنے اپنے کاموں میں اور اپنے اپنے میلے ٹھیلوں پہ۔ فراغ الی اہلہم، تو وہ گھس گیا ان کے خداؤں کے پاس۔ راغ الی مطلب بالکل اس طریقے سے توڑ کر کے گھس جانا۔ فقال الا تاکلون، وہ غصے میں کہنے لگا تم اب نہیں کھاتے؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تم بات نہیں کرتے؟ فراغ علیہم، پھر غصہ آ گیا اور غصے سے وہ ان پر پل پڑا، ضربا بالیمین، اور اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان پر خوب ضربیں لگائیں۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اب آپ دیکھیے قرآن مجید کا جو اسلوب ہے کہ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یعنی دائیں ہاتھ سے اس نے ضرب میں جو تفخیم ہے یعنی بہت زوروں سے اس نے پھر مارنا شروع کر دیا۔ ورنہ یعنی اس چیز کو بیان کرنے کے لیے دوسری زبان کے اندر کچھ بہت سارے الفاظ استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن قرآن مجید نے اسلوب کے اندر ہی وہ ساری یعنی قوت کو بھی اور یعنی ان کی ایک باقاعدہ ان کے غصے کو بھی، ان کی قوت کو بھی اور ان کی یکسوئی کو بھی، سب کو ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے اجمال کے ساتھ جمع کر دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ لوگ ان جب آئے وہ دوڑتے ہوئے اور اپنے اپنے معبود اپنے اپنے عبادت خانوں میں داخل ہوئے۔ قال تعبدون ما تنحتون، تو کہا ابراہیم نے کہ تم ان چیزوں کی بات کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور اس نے ہی اللہ نے ہی تمام چیزوں کو، وما تعملون، اور جو تم کرتے ہو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، تم جو بناتے ہو ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، لوگوں نے کہا کہ اس ابراہیم کی سزا کے لیے ایک بہت بڑی آتش اور ایک بہت بڑی مطلب آتش خانہ تیار کیا جائے۔ فالقوہ فی الجحیم، اور اس کو ڈال دو ایک دہکتی ہوئی آگ میں۔ فارادوا بہ کیدا، اور ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک برائی کرنے کا ارادہ کیا، تو ہم نے انہی لوگوں کو جنہوں نے ابراہیم کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا انہی کو ہم نے نیچے دکھا دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف، مجھے عنقریب ہدایت عطا فرما دے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، رب مجھے نیک لوگوں میں مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک انتہائی حلیم المزاج، انتہائی شریف النفس، انتہائی مطمئن المزاج ایک بچہ عطا فرما دیا۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ کوشش کرنے لگا اور وہ اس قدر جوان ہو گیا کہ ان کے احکام میں ہاتھ بٹانے لگے۔ قال یا بنی انی اری فی المنام، اس وقت ابراہیم نے کہا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا اور میرے خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تمہارا اس معاملے میں کیا جواب یا تم اس بارے میں کیا سوچ ہے، تم کیا دیکھتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل نے فرمایا اے والد محترم، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے۔
فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب ان دونوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا، وتلہ للجبین، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اس وقت ہم نے ابراہیم کو آواز لگائی کہ قد صدقت الرؤیا، کہ بے شک تو نے سچ کر دکھایا اپنے خواب کو، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم سے لی گئی، اور ہم نے پھر ان کی طرف سے ایک بڑی قربانی فدیۃً دی، وفدیناہ بذبح عظیم، پھر ہم نے ان کو بہت بڑی، ان کی طرف سے ایک بڑی قربانی ان کی طرف سے دے دی۔ اب یہاں پر قرآن مجید کا جو اسلوب ہے اس سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل کو اپنے پیشانی کے بقر نٹا دیا اور چھری چلا دی، چھری چلانے کا کوئی ذکر نہیں آتا، یعنی جب آپ نے پیشانی کو لٹا دیا اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسی وقت آواز لگائی کہ بھائی اصلاً اتنا ہی مقصود تھا کہ تم نے دیکھا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، ذبح کر دیا ہے ایسا نہیں دیکھا، ذبح کر رہے ہو تو اصلاً مقصود صرف ذبح کرنے کی حد تک تھا، لہٰذا جب وہ اپنے اس خواب کو جس طریقے سے تھا ویسا سچ ہو گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ان کی آزمائش کو جو ان سے لی گئی تھی قبول کر لیا، اور پھر اپنی طرف سے ایک بڑی قربانی کو فدیۃً ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ادا فرما دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور پھر ہم نے اس سنت کو بعد میں آنے والے لوگوں پر ثابت کر دی ہے، وترکنا علیہ فی الآخرین، پھر ہم نے اسی سنت کو جتنے بعد میں لوگ آتے رہیں گے ان پر ہم نے اس سنت قربانی کو پھر ان پر واجب کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اس طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے دیندار بندوں میں سے تھے، ایماندار بندوں میں سے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، ہم نے پھر اس کو مزید ایک صاحبزادے اسحاق جو نبی ہیں ان کی بھی خوشخبری دی، نیک لوگوں میں سے تھے، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام دونوں کی اولادوں میں برکت رکھی، اور ان کی نسلوں سے ہم نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جو انتہائی احسان کرنے والے اللہ کے فرمانبردار تھے، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کھلے طور پر ہوئے۔ اور ہم نے پھر موسیٰ پر اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا، اور ہم نے ان دونوں کو، ان کی قوم کو ایک بڑی غم سے اور بڑے مشکل سے نجات دے دی، ونصرناہم فکانوا ھم الغالبین، اور ہم نے ان کی مدد کر دی اور پھر وہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غالب، یعنی ہم نے پھر ان کو ایسی مدد کی کہ پھر وہ فرعون اور اس کے لشکر کے مقابلے میں غالب ہو گئے۔ وآتیناہم الکتاب المستبین، اور ہم نے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کھلی ہوئی کتاب اور واضح کتاب عطا کر دی، اور ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وترکنا علیہما فی الآخرین، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں ان کی ذکر خیر کو جاری کر دی ہے کہ جب بھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہوگا تو لوگ ان پر سلامتی کہیں گے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، اس طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت الیاس کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ میری قوم کے لوگوں تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، کیا تم بعل کو پوجتے ہو؟ بعل یعنی ایک خاص قسم کا خدا جس کو بعد میں اسرائیل نے، یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد ایک عرصے تک، جو آج آپ دیکھتے ہیں نا، جو ایک مطلب ایک ایسا بت جس کا جو پورا انسان ہے اور اس کا چہرہ ایک خاص قسم کا بیل کا ہے، تو وہ بعل یا اس کے قسم کا کوئی ایک بت تھا جس کو اسرائیلی جب اپنائے، یعنی اس طرف آئے تھے شام کی طرف، تو وہاں پر پرانی جو جاہلی قومیں تھیں وہ اس کو پوجا کرتی تھی۔ کہیں شہر بھی ہے، ہاں بعلبک، اسی بعلبک جو ہے وہ اصلاً وہی شہر ہے بعلبک، اس پر ابھی بہت سارے حملے کیے تھے IDF نے، تو وہ بعلبک بہت قدیم شہر ہے۔ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، تم بعل کو پوجتے ہو اور اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تم سے پہلے کا رب بھی اللہ ہی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اتنے انسان تھے، ان سب کا بھی پروردگار اللہ ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، قرآن فرماتا ہے کہ آخرکار اس قوم کے لوگوں نے حضرت الیاس کو جھٹلایا اور پھر وہ رہ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ ہو گئے ان لوگوں میں جن کو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شامت جن کی آ گئی، الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے نیک بندوں، اور ہم نے ان کے ذکر کے خیر کو بھی دوسرے آنے والے لوگوں پر جاری کر دیا، سلامتی ہو آل الیاس پر، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اس طریقے سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لوط کو، جو اللہ کی طرف سے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے، ان کو بھیجا، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو تمام کو نجات دے دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے بوڑھیوں، سوائے ایک بڑھیا کہ جو رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں، پھر ہم نے باقی لوگوں کو جو رہ گئے تھے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور تم
روزانہ یعنی تم گویا کہ اللہ تعالیٰ تم صبح ہوتے ہی ان کے مقامات سے گزرتے ہو. جب تم قافلے میں سے قافلہ لے جاتے ہو شام کی طرف یمن کی طرف تو تم وہاں پر سے گزرتے ہو ان کے مقامات سے, صبح کے وقت بھی وباللیل رات کے وقت بھی, یعنی کبھی رات میں قافلہ اس مقام سے گزرتا ہے کبھی صبح گزرتا ہے. افلا تعقلون, تو کیا تمہیں ان کے کھنڈرات کو دیکھ کر حقیقت کا علم نہیں ہوتا؟ کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کو اس نتیجے تک پہنچا دیا؟ وَإِنَّ یونس, اور اس طریقے سے حضرت یونس کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے, اذ ابق الی الفلک المشحون, جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, ایک عرصے تک دعوت دیتے رہے, قوم نے ماننے سے انکار کر دیا, تو غصے میں آ کر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک بھری ہوئی کشتی جو جا رہی تھی اس میں سوار ہو گئے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ, اباقہ جو ہوتا ہے اصلاً جب غلام اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس کو اباقہ کہتے ہیں. یعنی عربی زبان میں بھاگنے کے بہت سارے لفظ ہیں, ہرابا بھی ہے اور اس طریقے سے دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں, لیکن اباقہ اس غلام کے لیے آتا ہے جو اپنے آقا کی نافرمانی کرتا ہوا دو اس کا حکم کی نافرمانی کر کے بھاگ جائے. فصاحبہ فقان من المدحدین, پھر جب قرا ہوا, لیکن یہاں مولانا ترجمہ کیا کریں گے تھوڑا سا پھر یعنی ظاہر بات ہے کہ پھر حضرت یونس جو بندہ خدا تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اعراض کرتے ہوئے تو نہیں, یعنی اللہ کی بندگی عدم توجہی کے ساتھ وہ فلک مشحون میں سوار ہوئے. پھر قرآن فرماتا ہے کہ پھر ان لوگوں نے یعنی کشتی والوں نے قرآن اندازی کی تو پھر وہ رہ گئے الزام ٹھہرائے جانے والوں میں سے, یعنی انہی کے نام کا قرآن نکل آیا اور پھر لوگوں نے ان کو کشتی سے سمندر میں پھینک دیا. فالتقمہ الحوت, پھر ان کو ایک بڑی سی مچھلی نے نگل لیا. وہو ملیم, اور وہ انتہائی ملامت زدہ ہو گئے, یعنی ان پر اپنے اوپر ہی وہ ملامت کر رہے تھے, یعنی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے اللہ کی حکم کی جو ہے پاسداری نہ کرتے ہوئے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے کام کر کے آگے بڑھ گئے. فلولا انہ کان من المسبحین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون, تو یقیناً وہ اسی مچھلی کی پیٹ میں روز قیامت تک رہتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت تھی کہ وہ کیونکہ انتہائی تسبیح کرتے تھے, اللہ کی حمد کرتے تھے, تسبیح بیان کرتے تھے, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کی پیٹ سے نکال دیا. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم, پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں یعنی مچھلی نے آ کر کے ان کو ایک میدان میں اگل دیا اور وہ اس وقت انتہائی مزمحل ہو گئے تھے. ظاہر بات ہے ایک انسان اگر مچھلی کے پیٹ میں رہے تو بہت ساری سقم اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین, اور پھر ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا اس کے قریب, یعنی جس سے وہ کھائیں, سائے بھی ہو اس میں سے وہ کھا بھی لیں. وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون, ہم نے اس کو بھیجا تھا 1,00,000 سے زیادہ قوم کی ہدایت کی طرف کہ ان کو ہدایت دے, یا اس سے کچھ زیادہ, او یزیدون یعنی 1,00,000 اور اس سے زیادہ لوگوں کی طرف ہم نے اس کو رسول بنا کر بھیجا تھا. فآمنوا فمتعناہم الی حین, پھر ان کی قوم بھی آخرکار ایمان لے آئی اور پھر ہم نے ان کو پھر دنیا میں ایک وقت تک سامان عیش عطا فرمایا. فاستفتہم علی ربک, ذرا ان سے پوچھیے کیا علی ربک البنات ولہم البنون, کیا یہ اپنے لیے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرتے ہیں بیٹیاں اور خود چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے پیدا ہوں؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا, کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنایا ہے اور جب ہم ایسا کر رہے تھے تو کیا یہ وہاں پر موجود تھے؟ الا انہم من افکہم یقولون, یقیناً یہ لوگ اپنی طرف سے سخن تراشیاں کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے. ولد اللہ, کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے, کہ اللہ نے پیدا کیا. ولد اللہ, اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے کوئی بیٹا پیدا کیا. وانہم لکاذبون, یہ لوگ یعنی یقیناً جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین, کیا یہ لوگ لڑکیوں پر لڑکوں کو ترجیح دیتے ہیں؟ ما لکم کیف تحکمون, کیا ہے تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو, کیا تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا تمہارے پاس کیا کوئی دلیل ہے کھلی ہوئی اس بات کی جو تم اس ڈنکے کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسی سخن تراشیاں کرتے ہو, ایسے بھونڈی باتیں کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے سچی تو تم لے آؤ اور پیش کرو اپنی دلیل کے طور پر. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ اور جناتوں کے درمیان بھی ایک رشتہ داری, ایک پورا نسب گڑھ دیا ہے. یعنی ہوتا ہے جب, اور ظاہر ہوتا ہے فرعون نے اپنا پورا ایک شجرہ گڑھا ہوا تھا, فرعون کا ایک پورا شجرہ تھا, اس میں وہ گویا کہ اپنے آپ کو بتاتا تھا کہ وہ رع کا اصل بیٹا ہے. اور اس نے پھر اس طریقے سے ہر زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارے شوریہ ونشی ہیں یا چندر ونشی ہیں یا اس طریقے سے جو لوگ اپنے آپ کو خداؤں کی اولاد کہتے ہیں, ان کا باقاعدہ ایک پورا ڈسینڈنٹ, ایک پورا جو ہے شجرہ, ان کا ایک پورا ٹری ہوتا ہے, اور وہ اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اس طریقے سے مشرکین نے بھی جناتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک رشتہ داری گڑھ دی تھی.
وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جبکہ جناتوں کو خود یہ معلوم ہے کہ ان کو بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کا یہ اس معاملے میں سب وصف بیان کر رہے ہیں، اللہ ہی کے بندوں کے علاوہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے معبود جن کو تم پکار رہے تھے، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، دیکھو اب یہ معبود خدا یعنی وما انتم، اور تمہارے سارے معبود خدا کسی کو نہیں پھیر سکتے، یعنی اب یہ کیا کر پائیں گے تمہارے جو اس وقت جو تم جس مصیبت میں مبتلا ہو، کیا یہ تمہارے سارے خدا مل کر بھی اس مصیبت سے تمہیں چھڑا پائیں گے؟ الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو جو کہ علم الہی میں جہنم رسید ہونے والا ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم ہی ہیں جس کو معلوم ہے کہ ہر انسان کا مقام معین کیا ہے، کہ کون کس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا ہوگی، ہم ہی ہیں۔ وما منا الا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون، اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں کہ جس کی عبادت کے وقت فرشتے صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا ہی وہ مقام ہے جس کے سامنے لوگ فرشتے صف در صف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وإنا لنحن المسبحون، اور ہم ہی ہیں کہ جس کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ لوگ وإن كانوا ليقولون، اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ لو ان عندنا ذکر من الاولین، کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت کی کتاب پہلے لوگوں کی کتابوں کی طرح آتی لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم بھی نیک بندے بن جاتے۔ اور دیکھو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا انکار کر دیا، عنقریب ان کو اس کا انجام کا علم ہو جائے گا۔ اور ہماری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہمارے خاص بندوں یعنی پیغمبروں کے لیے ہمارا یہ قول پہلے ہی مقرر ہو چکا ہے، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک یقیناً وہی لوگ ہیں جو ہمیشہ غالب ہو کر رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے جو مرسلین ہیں، جو پیغمبر ہیں، ان کے واسطے ہم نے یہ بات ازل سے ہی طے کر دی کہ وہ ہمیشہ غالب ہو کر رہیں گے۔ یہ ہمارا ایک اصول ہے جو ہم نے انبیاء کے ساتھ مقرر کر دیا۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ کہ ہمارا لشکر ہی ہے جو غالب ہو کر رہے گا۔ تو آپ ان سے اعراض کیجئے ایک وقت تک، اور آپ ابصرہم وسوف یبصرون، اور ان کو دیکھنے دیجیے، ان کو دیکھیے کہ یہ کتنا غور فکر کر رہے ہیں، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے ان کی نافرمانیوں کا۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ پھر جب وہ عذاب ان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساحت انہی کے دالانوں میں نازل ہوگا، فساء صباح المنذرین، تو بہت برا ہوگا ان ڈرانے والوں کو جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ عذاب ان پر صبح آ جائے۔ وتول عنہم حتی حین، آپ ان سے ایک وقت تک درگزر فرمائیے، وابصر فسوف یبصرون، اور آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے اور دیکھتے رہیے، اور یہ لوگ بھی عنقریب دیکھ لیں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ تعالیٰ کی ذات رب کی ذات پاک ہے اور وہ بڑی عزت والا رب ہے، اور ان تمام وصفوں سے جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ و سلامتی ہے تمام پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہاں پر سورہ الصافات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور یہاں پر قرآن مجید کی چھٹی منزل اپنے اختتام کو ہی پہنچتی ہے۔ یہ چھٹی منزل ہے جس پر قرآن یعنی سورہ 7، اب سورہ 7 سے 7ویں منزل شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو 7 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اس میں سے 6 منزلیں ہیں اور یہ 7ویں منزل ہے، کیونکہ پہلے لوگ جو تھے وہ قرآن مجید کو منزلوں میں پڑھتے تھے، 1 منزل پڑھ لی، 2 منزل پڑھ لی، 3 منزل پڑھ لی، یعنی 1 منزل تک۔ اور بعد لوگوں نے کہا کہ 1 منزل تک قرآن مجید کو پڑھنا، یعنی یہ وہ ہے کہ یہ مطلب اس کا جواز فراہم کیا جا سکتا ہے کہ بھئی 1 منزل تک آدمی قرآن 1 رکعت میں پڑھے یا 1 بیٹھک میں پڑھے، اس سے زیادہ کا جواز نہیں کہ آدمی پھر کئی منزلیں پڑھتا چلا جائے، کیونکہ یہ اس کی اصل جو قوت ہے اس سے آگے کی چیز ہے۔ تو یہ منزل اس طریقے سے تھی کہ 1 منزل پڑھ لی، پھر دوسری منزل پڑھ لی، پھر تیسری منزل پڑھ لی، تو اس طریقے سے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ اب یہاں سے آخری جو منزل ہے سورہ 7 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ اختتام کلام تک سورہ ناس تک جاتی ہے۔